السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 8 جنوری 2022 ایک موضوع جو لوگوں کے درمیان پیش آیا ہے اور اہمیت اختیار کر چکا ہے، اسی سے متعلق کچھ گفتگو اور بات چیت آپ سے کی جانی مقصود ہے۔ موضوع کیا ہے؟ حیدرآباد شہر کے اندر رہنے والے ایک نہایت ہی معزز، قابل احترام شخصیت فضیلۃ الشیخ حسین احمد، سید حسین احمد مدنی حفظہ اللہ کے حوالے سے کچھ نازیبا، نامناسب اور غلط اقدام لوگوں نے کیا ہے، اور جو کچھ ہوا ویڈیو کے ذریعے سے وہ چیز لوگوں کے درمیان رفتہ رفتہ پہنچی، مجھ تک بھی وہ چیزیں پہنچی، بہت سارے لوگوں نے گفتگو بھی کیا، بات چیت بھی ہوئی۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ اگر وہ چیز خاموشی اور چند لوگوں کے درمیان ہوتی تو اس طرح کی ویڈیو کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب جب کہ وہ لوگوں کے درمیان آ گئی ہے تو کچھ مناسب چیزیں جو اس واقعے کے اندر پیش آئی ہیں لوگوں کے درمیان لانی چاہیے، تاکہ ہر واقعے کے اندر قابل عبرت اور نمونہ جو چیزیں ہوں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پہلی بات جو اس موضوع کو لے کر کے ذکر کرنی مناسب ہے وہ اس واقعے پر تبصرہ ہے، مختصر تبصرہ، کوئی تفصیلی تبصرہ نہیں ہے، مختصر تبصرہ۔ واقعہ جو رونما ہوا ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بھی بخوبی معلوم ہے، وہ مار پیٹ کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ کو مارا ہے، اور کچھ لوگوں نے پوری قوت آزمائی کا معاملہ کیا، بے دریغ ہاتھ اٹھاتے رہے، اور کچھ لوگوں نے اس سے بھی قدم آگے بڑھانے کا معاملہ کیا۔ اس مناسبت سے ایک روایت میرے سامنے ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں۔ روایت ہے صحیح مسلم کی، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1659، 1659۔
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی، میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا. خود وہ اپنا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا. فسمعت من خلفی صوتا، میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی. وہ بیان کرتے ہیں آواز کیا تھی اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. فرماتے ہیں اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود خبردار. کیا کہا گیا؟ وہ آواز جو میں نے پیچھے سے سنی وہ آواز کچھ یہ تھی، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود خبردار، ابو مسعود خبردار. للہ اقدر علیک منک علیہ، للہ اقدر علیک منک علیہ. جتنا آپ اپنے اس غلام پر قادر ہیں، جتنا آپ کی قدرت اپنے اس غلام کے تئیں ہے کہ ہاتھ آپ نے کھول لیا اور پیٹنا آپ نے چالو کر دیا، جتنی قدرت اور جتنی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آواز جو پیچھے سے آ رہی تھی وہ ہمیں خبردار کر رہی تھی، اس سے کہیں آگے بڑھ کر، اس سے کہیں آگے بڑھ کر طاقتور ذات ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. وہ آواز اس بات کو یاد دلا رہی تھی، للہ اقدر علیک منک علیہ. جتنی قوت اور طاقت آپ اس غلام کے اوپر ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ صاف کر کے کر رہے ہیں، خبردار اس سے کہیں طاقتور رب کریم کی ذات ہے. مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر زیادتی ہوئی، مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی تو رب کریم کا قہر آپ کے اوپر برسے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے کہ اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ مطمئن نہ رہیں، آپ رب کے قہر کے مستحق قرار پائیں گے. وہ کانپ گئے. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کو سنتے ہی کانپ گئے، کیونکہ آواز اپنے اندر جو پیغام لیے ہوئی تھی وہ پیغام بہت بروقت تھا اور بہت خطرناک تھا. للہ اقدر علیک منک علیہ. فالتفت، مڑ کر کے میں نے دیکھا. یہ نہیں کہ وہ پاگل ہو گئے، اب کوئی کچھ بھی بولتا رہے ہم نہیں سننے والے، جب تک کہ ہم اپنا پورا جوش اور خروش ختم نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم کسی کی بات پر توجہ نہیں دیں گے. فالتفت، کہتے ہیں میں نے مڑ کر کے دیکھا، ہے کون یہ؟ فالتفت، مڑ کر کے میں نے دیکھا. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مڑ کر دیکھتا ہوں تو صاحب آواز خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا اس کے بعد؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو حر لوجہ اللہ، هو حر لوجہ اللہ، رب کی رضا کے لیے میں اسے آزاد کر رہا ہوں.
وہ حر لوجہ اللہ، مارنا کیا تھا، تذکیر کیا تھی، اور اس کا اثر کیا تھا؟ وہ حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آزاد، آج سے وہ آزاد۔ کفارہ، انہیں احساس ہوا کہ کہیں اس کی جو غلطی تھی اور اس غلطی پہ اس کو جو سزا ملنی چاہیے تھی ہماری طرف سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زیادتی کر بیٹھا ہوں اور آنے والے دن کے اندر رب کریم کی قہر اور پکڑ میں آ جاؤں۔ اس ڈر اور خوف سے سب سے عظیم کام جو اسلام کے اندر بتایا جاتا ہے، گردن آزاد کرنا، انسان کو آزاد کر دینا، وہ کام انہوں نے کیا، بہت عظیم کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل سنا اور دیکھا تو فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمست النار او لمست النار، اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ اگر ایسا نہ کیا ہوتا آپ نے تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس روایت کو کیوں پیش کیا میں نے؟ کیونکہ یہاں بھی مار پیٹ کا معاملہ لوگوں نے ایک انسان کے اوپر جاری کیا، پر مار پیٹ تو دیکھنے میں آیا اس ویڈیو کے اندر، پر یہ نہیں دیکھنے میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کے اندر ادا کیا گیا ہو۔ کیا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ خبردار کرنے کا اور اس سے پورے طور پر آگاہ کرنے کا معاملہ، جو انسان کو ڈرا سکے، دھمکا سکے اور اس کے انجام کو یاد دلا سکے، اس چیز کی سخت ضرورت تھی، پر وقت کی ضرورت ہے۔ اگر بر وقت کی ضرورت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے؟ بر وقت کی ضرورت نہ ہوتی تو ایسا کیوں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بر وقت کی ضرورت ہے۔ جہاں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، وہیں ظالم کو کچھ سنانے کی بھی ضرورت ہے، کچھ بتانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی زیادتی سے باز بھی آئے اور اس پر نادم بھی ہو اور دنیا ہی کے اندر معاملے صاف کر لیے جائیں، اس پر باقی نہ رہ سکے، جیسا کہ صحابی رسول نے کیا۔ معاملے کی صفائی کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا۔ تو یہاں اگر دلوں کو صاف کر لیا جاتا ہے، معاملات کی صفائی کر لی جاتی ہے، تو آخرت کے عذاب سے، جہنم کی لپٹ سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس طرح کے موقعوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سنانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ تھی جو ابھی میں نے ذکر کیا، اور اسے دیکھ کر کے کچھ ایسا سمجھ میں آیا کہ کسی معاملے کی صفائی کے لیے
اور معاملے کے حل کے لیے شیخ محترم کو وہاں طلب کیا گیا تھا۔ گویا کہ تنظیم نے جو ایجنڈا شیخ محترم کے سامنے پیش فرمایا وہ ایجنڈا کسی معاملے کی صفائی سے متعلق تھا، اور گفتگو اور بات چیت وہاں سے شروع ہو کر کے ایک نئے موضوع کو اس کے اندر لے لیا گیا جس میں ان کی عزت سے متعلق گفتگو تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایجنڈے پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، جس کے لیے طلب کیا جائے گفتگو اسی موضوع پر ہونی چاہیے، کوششیں اور محنتیں اسی ٹاپک سے متعلق ہونی چاہیے۔ یہ تنظیم کی کامیابی کی علامت ہے کہ ٹاپک کو چینج نہ کیے جائے، موضوع کو چینج نہ کیے جائے، اور اگر باہر کا کوئی شخص چینج کرنا چاہتا ہے تو موجود ذمہ داران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں موضوع چینج کرنے سے منع کر دیا جائے، موضوع چینج کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ یہ افراتفری اور فوضویت اور جنگل راج کا نشان ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرف لے جاتا ہے کہ بلا کسی موضوع، بلا کسی ٹاپک، بلا کسی اس کے آپ کوئی بھی چیز کہیں بھی چھیڑ دیں۔ یہ طریقہ مجالس کا نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے اس سے متعلق ان کی خدمات حاصل کی جائے، ایسا اس تنظیم کے لیے بنتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی نیا ٹاپک چھیڑنا چاہا تو اسے نوٹ کر لیا جائے کہ آپ کے اس نئے موضوع سے متعلق ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور اس سے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال ہم کسی اور موضوع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ہماری گفتگو اور ہماری محنتیں اس پر ہوں گی جس کے لیے ہم ذہن بنا کر کے آئے ہیں، جس کے لیے ہم تیاریاں کر کے آئے ہیں، اور جو نیا موضوع ہے اس نئے موضوع کے لیے ہم الگ سے آپ کو وقت دیں گے۔ یہ آداب مجلس میں سے ایک اہم ترین ادب ہے جو اپنانے کی ضرورت تھی، اور ہمیشہ یہ ضرورت باقی رہنی چاہیے تاکہ ہماری مجلسیں کامیاب ہو سکیں، نفع بخش ہو سکیں، با کردار ہو سکیں، با معنی ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اس موضوع کو سننے اور دیکھنے کے بعد جو باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں تو ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ آ سکتی ہے کہ نیا موضوع جو لیا گیا اس موضوع کا تعلق کردار کشی سے ہے، اس موضوع کا تعلق کردار کشی سے ہے، اور ماشاءاللہ مجلس کے اندر کافی علماء بھی موجود تھے، اور علماء پر یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ کیا چیز مخفی نہیں ہے؟ کہ اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنی ہو، کسی کی غلطی پر کچھ تنبیہ کرنی ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب سر فہرست ہے، وہ یہ
کہ اس معاملے کو خاموشی کے ساتھ لیا جائے، نہ کہ علانیہ، سرن لیا جائے، علانیہ نہیں۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، یہ اس کے آداب میں سے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اسے ستر میں لیا جائے، پردے میں لیا جائے، کم سے کم لوگوں کی موجودگی میں اسے لیا جائے، جس کا معاملہ ہے وہ موجود رہے، اور جو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں، وہ موجود ہو۔ ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مقصود کیا ہے غلطیوں پر تنبیہ سے؟ ہدایت مقصود ہے۔ تنبیہ کیوں کی جاتی ہے؟ سرزنش کیوں کی جاتی ہے؟ ٹوکا کیوں جاتا ہے؟ منکرات پہ کیوں ٹوکا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس غلط کام کرنے والے شخص کی ہدایت مقصود ہوتی ہے، اس کی مصلحت مقصود ہوتی ہے۔ اپنے دل کا غبار نکالنے کا معاملہ نہیں ہے، سامنے والے سے غلطی ہو رہی ہے پر کیوں ہو رہی ہے اور آگے نہ ہو اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور یہ تنہائی کے اور خاموشی کی حالت میں یہ زیادہ ممکن ہے بنسبت لوگوں کے درمیان۔ یعنی اس کام کو اگر خاموشی اور تنہائی کے ساتھ کیا جائے تو اس کا ہدایت کا معاملہ آسانی کے ساتھ انسان قبول کر لے گا۔ کوئی بھی تنبیہ، کوئی بھی گرفت، کوئی بھی باز پرس، کوئی بھی آگاہی کسی کی طرف سے آئے، اکیلے میں آئے تو اسے برا نہیں لگے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نصیحت کرو فضیحت نہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نصیحت کرو فضیحت نہیں۔ تو کیا مطلب نصیحت کرو فضیحت نہیں؟ نصیحت یعنی خیر چاہو، نصیحت کا مطلب خیر چاہو، سامنے والے کے لیے خیر تلاش کرو، اسے خیر دو، اسے رسوا مت کرو۔ تو خیر کب دیں گے؟ جب 10 لوگ موجود رہیں اور اس کو ڈانٹتے ہوئے آپ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہیں کہ آپ یہ بہت غلط کر رہے ہو، تو اسے بہت اچھا لگے گا۔ یعنی ہر غلطی کرنے والا شخص یہ سوچے کہ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اس وقت جب 10 لوگوں کے بیچ میں ہوں یا اس وقت جب اکیلے میں ہوں۔ کب اچھا لگے گا؟ اکیلے میں ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار انہوں نے ذکر فرمائی، فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں من وعد اخاہ سرا، امام شافعی کا قول ہے، من وعد اخاہ سرا، جو شخص اپنے کسی بھائی کو خاموشی سے وعظ کرے، فقد نصحہ وزانہ، تو وہ اس کے ساتھ نصیحت بھی کہہ رہا ہے، اس کو سنوار بھی رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے خیر چاہتا ہے۔ اور یہ وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں خیر ہوگا، جس کے دل میں شر ہوگا وہ ایسا نہیں کر سکے گا، جس کے دل میں خیر ہوگا وہ ایسا ہی کرے گا۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ من وعد اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ، تو اس نے اس کے لیے خیر چاہا اور اس کو سنوارا،
ومن وعظہ علانیہ، اور جو شخص اس کو علانیہ واز کرے گا، واز یعنی برائی سے روک رہا ہے، کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے، فقد فضحہ وشانہ، تو اس کی وہ فضیحت کر رہا ہے اور اس کی وہ شان یعنی دشمنی، ایک طرح کا رسوا کرنے کا ایک معاملہ، عزت کے الٹا اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ نصیحت کا معاملہ خاموشی سے انجام دینا چاہیے۔ ایک اور کسی مناسبت سے امام شافعی ایک موقع پر اور کہتے ہیں، تعمدنی بنصحک فی انفرادی وجنبنی النصیحۃ فی الجماعہ، مجھے جب نصیحت کرنا رہے تو اکیلے میں نصیحت کرنا، تعمدنی بنصحک فی انفرادی، جب میں اکیلے رہوں تو اکیلے میں میرے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرو، وجنبنی النصیحۃ فی الجماعہ، اور جب میں لوگوں کے بیچ میں رہوں تو وہاں مجھے نصیحت نہیں کرنا، وجنبنی النصیحۃ فی الجماعہ، فإن النصح بین الناس نوع، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں نصیحت کرنے کا جو معاملہ ہے، من التوبیخ لا ارضی استماع، وہ ڈانٹنے پھٹکارنے والا سلسلہ ہے جو میں سننا پسند نہیں کرتا ہوں، وہ ڈانٹ پھٹکار کی ایک شکل ہے، سرزنش کرنے کی ایک شکل ہے جس کا سننا مجھے پسند نہیں ہے، من التوبیخ لا ارضی استماع، جس کا سننا مجھے پسند نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي، وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور اس کی مخالفت کر بیٹھے، یعنی لوگوں کے بیچ میں ہی آپ کو نصیحت کرنی اچھی لگی، فَلَا تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْتَ طَاعَةً، تو آپ جزا فضا نہیں کرنا اگر میں آپ کی بات نہ مانوں، اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو اس سے آپ کو برا نہ لگے، کیونکہ یہ جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں اس طرح کی باتیں کی جائیں اور ان باتوں کا خاطر خواہ کوئی فائدہ سامنے آ سکے۔ ایک بات اور اس مناسبت سے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، ابن حبان نے اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک، ٹائم ہے نا ابھی، فرماتے ہیں کان الرجل اذا رأى من اخیہ ما یکرہ، سلف کا طریقہ، سلف کا طریقہ، ہم اہل الحدیث ہیں، سلف کا طریقہ ہمیں زیادہ پسند آتا ہے کہ نہیں؟ پسند آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان الرجل اذا رأى من اخیہ ما یکرہ، لوگ جب اپنے بھائی کی ایسی چیز دیکھتے تھے جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، امرہ فی ستر، امرہ فی ستر، تو وہ انہیں، ستر کے معنی ہوتے ہیں پردہ، ستر معنی آڑ، پردہ، تو انہیں پردے میں حکم دیتے تھے، یعنی تنہائی میں، پردے میں یعنی اکیلے میں، کہ کوئی اور نہ ہو۔ وَنَهَاهُ فِي ستر، اور منع بھی کرتے تھے ستر کی حالت میں، یعنی اکیلے میں، لوگوں کے بیچ میں نہیں۔ فَيُؤْجَرُ فِي سِتْرِهِ، تو تنہائی میں کیے گئے کام پر ان کو اجر دیا جاتا تھا۔ فَيُؤْجَرُ فِي سِتْرِهِ وَيُؤْجَرُ فِي نَهْيِهِ، اور روکنے کا اجر الگ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ادب ہے، تنہائیت میں کسی کام کے کرنے کا اس کا اجر الگ ہے، اور روکنے کا اجر الگ ہے، اس غلطی سے روکنے کا جذبہ الگ ہے، اس پر اجر الگ ملے گا، اور اس
ادب کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے اس کا اجر اللہ رب العالمین الگ دے گا. فَأَمَّا الْيَوْمِ عبداللہ مبارک کہتے ہیں، دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْيَوْمِ. اب صورتحال کیا ہے؟ یہ تو پہلے کے لوگوں کا معاملہ تھا، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہو گئی ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ مِّنْ أَحَدٍ مَا يَكْرَهُ. جب کوئی شخص کسی سے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو پسند نہیں آتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، استغضب أخاه وهتك ستره، تو اپنے بھائی کو غضبناک کر دیتا ہے اور ستر کو توڑ دیتا ہے، ستر کو ختم کر دیتا ہے. یعنی لوگوں کے بیچ میں وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ آتا ہے اور امر و نہی کا معاملہ علانیہ اختیار کرتا ہے. تو سلف کا طریقہ کیا ہے جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ سارے معاملات اگر کسی بھائی سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں تو کہاں انجام دی جائیں؟ تنہائی میں، خاموشی میں. یہ تو اس شکل میں ہے جب ہمیں ایسا لگے کہ کسی نے غلطی کی ہے، جب ہمیں لگے کسی نے کچھ غلطی کی ہے. یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا یقین ہے اس بات پر کہ جو بات بطور دعویٰ کے کسی خاتون کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ بات یقینی ہے؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور بلا کسی دلیل کے ہے، بلا کسی شہود کے ہے، بلا کسی بینہ کے ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو امر متحقق نہیں کہا جا سکتا. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب پتہ ہی نہ ہو کہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ پہلی ذمہ داری جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، تحقیق کرو، جلد بازی مت کرو. جلد بازی سے کام خراب ہوتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات انہونی سی آئی تو جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ تحقیق کریں. اور قرآن نے تو ایک بہت عجیب و غریب قسم کا نمونہ ذکر کیا ہے. میں نے عجیب و غریب اس لیے کہا کیونکہ اسے سن کر کے ہمیں کچھ عجیب سا لگے گا، حالانکہ وہ عجیب نہیں ہے، وہی اصل ہے. کہ اگر کسی انسان کی بیک زندگی، پچھلی زندگی گناہوں اور معصیت والی نہ ہو، اچھی زندگی ہو، تو ہمیں کیا اس کے تعلق سے رائے قائم کرنی چاہیے؟ بالکل صحیح. قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ نور آیت نمبر 12 فرمایا اللہ رب العالمین نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ابھی تحقیق نہیں ہوئی. قابل تحقیق معاملہ ہے ایک ایسے شخص کے تعلق سے جس کا بیک، جس کی پچھلی زندگی اچھی گزری ہے. لوگ شہادت دے رہے ہیں، لوگوں کی یہ شہادت ہے، جو لوگ جانتے ہیں اس شخص کو وہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں. تو رب کریم نے کیا ادب ذکر کیا ہے؟ کہا کہ جب تم نے یہ سنا تو اس معاملے کو اپنے اوپر لا کر اچھا کیوں نہیں سوچا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے. یہ فوری ری ایکشن ہونا چاہیے. فوری ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ھذا افک مبین، ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. اسی لیے اس کے آگے دلیل کی بات کی گئی ہے
کہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیا. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء الی آخرہ. آگے ایک بات بہت زوردار رب کریم نے ذکر کی ہے جو ہم سب کے لیے عبرت ہے. آیت نمبر 15 میں ہے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم. جب تم زبان پر اس کا چرچا کر رہے تھے اور اس سے اپنی مجلسوں کے اندر بیان کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. ما لیس لکم بہ علم، اللہ نے علم کہا. جہاں تردد رہے وہ علم نہیں ہوتا. جس چیز کے بارے میں پختہ جانکاری اگر نہیں ہے تو علم نہیں ہے. ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں، ایسی چیزوں کو تم مجلسوں کے اندر ذکر کر رہے ہو، اس کا بیان کر رہے ہو، اس کا تذکرہ کر رہے ہو. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اسے معمولی سمجھ رہے ہو. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. مومن کی زندگی اور مومن کی عزت رب کی نگاہ میں معمولی ہے. رب کریم کہتا ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، تم معمولی اسے سمجھتے ہو. کسی مسلمان کی عزت کے حوالے سے معمولی سمجھ رکھا ہے تم نے، اور تمہیں علم بھی نہیں ہے. علم جس میں شک نہ ہو اسے علم کہتے ہیں. یہ رب کی نگاہ میں بہت عظیم چیز ہے. ایسی چیزوں کو زبان پر نہیں لاتے. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. کیا ہوا وہ الگ ہے، پر ہونا کیا چاہیے اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا. آگے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا. جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہیں اپنے آپ سے کہا کہ ایسی بات ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. مَا نَتَكَلَّمُ بِهَا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات ہم زبان پر نہیں لا سکتے. سبحانک هذا بہتان عظیم. اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت کھلا ہوا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ نصیحت کے لیے اللہ نے ان آیات کو باقی رکھی ہے تاکہ آگے چل کر کے لوگ اگر اس طرح کی چیزوں میں کمزوری دکھائیں تو انہیں یہ آیات کھڑی کریں کہ نہیں، مومن کی عزت بہت عظیم ہے، رب نے بڑی اہمیت دی ہے، ہمیں بھی اسے اہمیت دینی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے، اس پر غور کیجئے، آیت نمبر 17 فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسا کبھی بھی دوبارہ نہیں کرنا. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرنا. رب کی یہ نصیحت ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ایسا کبھی دوبارہ نہیں کرنا اس طرح کی حرکتیں. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی مومن کی عزت پر زبان نہیں کھولتے افواہوں کی بنیاد پر، بلا دلیل کسی چیز کے آنے پر. اور اگر یقینی طور پر آ جائے تو وہ کرنا چاہیے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا. اگر یقینی طور پر کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ کرنا چاہیے جس کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا. لیکن یہاں معاملہ جس شکل میں اس مجلس کے اندر پیش ہوا اس میں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزوں کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے. ایسا رب کریم ہمیں نصیحت کرتا ہے. چلیے، آپ نے تحقیق کر لیا. تحقیق کرنے کے بعد اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنے دعوے میں سچی ہیں، اس تہمت کے لگانے میں سچی ہیں، اور ان سے جرم صادر ہوا ہے، تو جس جرم کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ عمل فاحش کے علاوہ ہے. عمل فاحش کا معنی زنا کے علاوہ کا معاملہ ہے.
ممکن ہے کہ وہ دونوں کے درمیان کسی طرح کی بات چیت ہوئی ہو یا ہاتھ یا آنکھ کے ذریعے سے کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو. اگر تحقیق سے پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے، صحیح مسلم میں تھوڑا لمبا ہے، حدیث نمبر 2763. کیا ہے اس حدیث میں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک کونے میں ایک عورت مجھے ملی اور اس کے ساتھ میں نے بہت کچھ کیا پر اس کے ساتھ میں نے زنا نہیں کیا. وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا الْمَسُّ هو الْجِمَاعِ. میں نے اس کے ساتھ بہت کچھ کیا پر جمع نہیں کیا اس کے ساتھ. فَأَنَا هَذَا میں آپ کے سامنے ہوں. فَقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں میرے تعلق سے. آپ نے صحابہ کو للکار دیا چلو پیٹ لو. ہے وہ تو بندہ اقرار کر رہا ہے نا بھئی شیخ حسین صاحب نے جو غلطی کی ہے، کیونکہ عورت خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں غلط کام کے لیے دعوت دیا لیکن میرے ایمان نے مجھے بچا لیا اور میں ان سے بچ گئی، یعنی زنا کے عمل سے محفوظ رہی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نیچے کے جو معاملات ہیں اسی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی غلطی ہوئی ہے تو اسی طرح کی غلطی کا تذکرہ تو اس روایت میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن نکالا؟ کیا حل نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا وہ حل ہمارے لیے کافی نہیں ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور شریعت ہمارے پاس ہے؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، فرما رہے ہیں لقد سترک اللہ لو سترت نفسک. رب نے اس معاملے کو ستر کی حالت میں رکھا، چھپا دیا تھا، کاش تم بھی اسے چھپا لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لاتے. قال فلم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. فقام الرجل فانطلق، وہ آدمی جانے لگا. فاتبعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا دعاه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ایک شخص کو دوڑایا جنہوں نے ان کو بلایا. وتلا علیہ هذه الآیہ، اور یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آپ نے پڑھ کر کے سنائی. کیا آیت کریمہ نازل ہوئی؟ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، یعنی فجر اور عشاء، وزلفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ اوقات میں یعنی مغرب اور عشاء. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، انہیں ختم کر دیتی ہیں. یذہبن السیئات، سیئات کو دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کوڑے لگائے ان پر؟ کتنے؟ صحابہ نے کتنے ہاتھ گھسے، لات مکے؟ کچھ. کیا ہوا تھا؟ سارے لوگوں کو غیرت نہیں تھی کیا؟ غیرت صرف ہم ہی کو ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر غیرت نہیں تھی؟ ایسا ہم سوچ سکتے ہیں؟ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بات پہ تلوار نکالتے تھے، انہیں غیرت نہیں آئی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کائنات کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز ادا کر لی ہے، رب کریم نے
نیکیاں برائیوں کے لے جانے کا راستہ اور ذریعہ بتایا ہے. گویا کہ یہی کفارہ ہے. یہ جو آپ اس کے بعد اس برائی کے بعد آپ نے نیکی کی ہے، یہ نیکی آپ کی اس برائی کو دور کر دینے کے لیے کافی ہے. اور ہمارا فتویٰ کیا ہے؟ لات مکے، ہاتھ کے پنچ اور قتل تک کی دھمکی. اور سارے لوگ یا بہت سارے لوگ اس مجلس کے اندر موجود بالکل باولے ہوئے جا رہے ہیں. بھئی کس کا فیصلہ صحیح ہے؟ ہمارا فیصلہ صحیح ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ؟ آپ بتائیں. کیا سچویشن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آیا تھا اس سے مختلف ہی سچویشن ہے؟ اس سے الگ نہیں ہے. الگ اتنا ہے کہ یہاں کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اور صحابی کے بارے میں کلیئر ہے کہ انہوں نے کیا، کیونکہ وہ اعتراف کر رہے ہیں. وہاں کلیئر ہے، پر یہاں کلیئر نہیں ہے. یہ مختلف. تو جہاں کلیئر نہیں ہے وہاں سزا بڑھ کر کے ہے، بلکہ وہاں سزا ہی نہیں ہے، اور یہاں سزا ہے، اور سخت ترین سزا ہے. پوری قوت کے ساتھ مار پیٹ ہے کہ اگر بیچ میں کچھ لوگ کھڑے نہ ہو جاتے تو اسی پر بس نہیں تھا جتنا ہوا، اس کے آگے کا بھی ارادہ تھا. کیونکہ بالکل جوش سے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کہ ابھی جوش ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اور چاہتے ہیں. اتنی ساری سزائیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا رکھی نہیں ہے. کس کے دین پر ہم چل رہے ہیں؟ کون سا دین ہم اختیار کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ کچھ ہم غلط راستے پر چل پڑے ہیں. کیا اہل علم اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ چیز جو کی گئی ہے یہ منکر ہے؟ منکر ہے کہ نہیں؟ جس چیز کی جو سزا نہ ہو اس کو منکر نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ منکر ہی تو ہے وہ. یہ منکر ہے، خطرناک منکر ہے یہ. چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اگر جرم ہو جائے، اگر کسی سے جرم کا صدور ہو جائے تو کیا جائز ہے ہمارے لیے حد نافذ کرنا جہاں اسلامی شریعت نہ ہو؟ اگر مان لیں کوئی جرم ہو گیا کسی سے، وہ جرم جس کا یہاں وقوع نہیں ہوا ہے اور جس کی نفی اس عورت نے کر بھی دی ہے، یعنی زنا کا صدور نہیں ہوا، اگر وہ بھی ہو جائے اور دوسروں کو اس کی اطلاع ہو جائے کہ فلاں شخص نے فلاں عورت کے ساتھ ایسی غلط حرکت کیا ہے، زنا کیا ہے، تو کیا ہندوستانی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ حدود و قصاص اور تعزیرات نافذ کریں گے؟ اختیار ہے انہیں شریعت کے ضوابط کی روشنی میں؟ کیا یہ اختیار رب کریم نے پبلک اور عوام کو دیا ہے کہ جس کے اوپر چاہیں حدود و قصاص اور تعزیرات کو نافذ کریں؟ ایسا ہے اختیار شریعت میں؟ تو اگر کسی عورت نے کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگایا اور پتہ بھی چلا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، تو کیا غلطی کے ثابت ہو جانے کے بعد اس مجلس کے لوگوں کے لیے، اس پنچایت کے لوگوں کے لیے اور اس تنظیم اور جمعیت کے افراد کے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے اوپر حد اور تعزیر کو نافذ کریں؟ تو جو چیز جائز ہی نہیں ہے اس کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز سرے سے صحیح
عقیدہ اور منہج والوں کے یہاں ہے ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے بنیاد. یعنی بے بنیاد چیز کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اس پر ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ایسی بے بنیاد چیز کو اتنے سارے لوگوں نے مل کر کے انجام دے دیا اور سارے کے سارے اہل الحدیث صحیح عقیدے اور صحیح منہج والے. یعنی اتنی واضح اور موٹی سی چیز اہل الحدیث کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اختیار رب کریم نے عوام کو نہیں رکھا ہے، رعایا پر نہیں رکھا ہے، چھوڑ نہیں رکھا ہے، بلکہ حکام المسلمین ہی اس کے اہل ہیں اور انہی کو اجازت ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ اجازت ہے ہی نہیں. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ اور طریقہ ہے. تو ایسی چیز ہمارے درمیان کیوں کر پنپے؟ کیا یہ منکر نہیں ہے؟ اسے ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پبلک اور عوام میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ایسا جو چاہیں کریں. شریعت انہیں اجازت دیتی ہے ایسا کرنے کی؟ نہیں نا. کیا ہمیں نہیں لگتا ہے بہت غلط ہوا ہے؟ بہت غلط ہوا کہ نہیں؟ بہت غلط ہوا. اب ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے. آخری بات یہ کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ عام انسان نہیں ہے. وہ عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے. عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عالم دین بھی ہے. کیا ہمیں نہیں لگتا کہ عالم دین کے حقوق اور لوگوں کے بنسبت زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں کہ انبیاء کی میراث صحیح معنی میں علم ہی ہے؟ علم سے مراد شرعی علم. تو ہمیں نبی کی وراثت کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں کچھ جاننے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں. یعنی ایک عالم دین ایک انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو کیا معاف کرنے کا ہمیں اختیار رب نے نہیں دیا ہے؟ کیا اسے ہم اگر لوگوں کے بیچ میں ہم لاتے ہیں اور اس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ شخصیت کو ذلیل کرنا الگ ہے اور شخصیت کے ساتھ علم کا ذلیل ہو جانا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. شخصیت کا ذلیل ہونا، رسوا ہونا یہ الگ ہے، لیکن شخصیت جس کے اندر علم کا ایک سمندر ہو، عظیم الشان الایمان باللہ نامی کتاب جس شخص نے لکھی ہے، اور اردو زبان میں ایسی کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہے، اس جیسی کتاب الایمان باللہ، عظیم الشان کتاب، جنہوں نے عقیدے کی اتنی بنیادی اور اہم ترین کتاب اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں وقتاً فوقتاً وہ لکھتے رہتے ہیں، اور حیدرآباد کے مشہور ترین قابل اعتماد قابل ذکر شخصیات اہل علم میں سے ہیں. ایسے کے تعلق سے ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم شخص جس کا نام حسین ہے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرنے اور اپنے گند کو نکالنے اور اپنے اندر کے درد کو یا غبارے کو پھوڑنے کے علاوہ ہم اس کے علم کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، جس سے امت فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال الرسول چھپا ہوا ہے، موجود ہے. کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہم کر رہے ہیں.
کیا ہمیں لگتا ہے کہ جسے ذلیل اور رسوا کیا جائے اس سے ویسے ہی لوگ استفادہ کریں گے جیسے کہ اس سے پہلے کرتے تھے؟ اور یہ جو نقصان ہوگا یہ امت کا نقصان نہیں ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ علم رسوا نہ ہوتا۔ ایک قول ہے اور اسے میں ذکر کرتا ہوں، ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ قول بہت اہم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الزہد امام احمد بن حنبل کی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212، فرماتے ہیں کانو یقولون، حسن بصری تابعی ہیں، کانو یقولون یعنی ان سے پہلے کے لوگ، وہ بڑے تابعی بھی ہو سکتے ہیں اور صحابی بھی ہو سکتے ہیں، موت العالم سلمۃ فی الاسلام، موت العالم سلمۃ فی الاسلام، عالم کی موت اسلام میں ایک شگاف ہے، ایک سوراخ ہے، یعنی کوئی دیوار ہو اور دیوار پھٹ جائے اس کو سلمہ کہتے ہیں، سوراخ ہو جائے۔ عالم کی موت دیوار اسلام میں ایک شگاف ہے، لا یسدھا شیء، جسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی، لا یسدھا شیء، جسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی، مختلف اللیل والنہار، جب تک یہ سورج چاند باقی ہے، جب تک دن رات کے سائے ہمارے درمیان ہیں تب تک وہ چیز بھر ہی نہیں سکتی۔ یہ تصور تھا ہمارے سلف کا علم کے حوالے سے، اس لیے وہ علم کی قدر کرتے تھے اور اہل علم کی قدر کرتے تھے، کیونکہ اسلام سے ڈائریکٹ وہ رشتہ ہے، اور عالم پر اثر اسلام پر اثر ہے۔ ایک اور قول ہے، امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نوٹ کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326، فرماتے ہیں ہلال ابن خباب کہتے ہیں قلت لسعید ابن جبیر، میں نے سعید ابن جبیر، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، میں نے ان سے کہا ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کے ہلاک ہونے کی پہچان کیا ہے، کہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کیا اس کی پہچان ہے، کوئی نشانی، کوئی پہچان بتا دیجئے۔ قال اذا ذهب علماؤہ، قال اذا ذهب علماؤہ، کہا اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے درمیان سے علماء رخصت ہو جائیں، ان کے درمیان کے علماء رخصت ہو جائیں۔ اگر علماء نہیں تو لوگ ہلاک اور برباد، اگر علماء نہیں تو لوگ ہلاک و برباد، ایسا سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی مناسبت پر انہیں مٹی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انہیں مٹی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہاکذا یدفن العلم، ہاکذا یدفن العلم، ایسے ہی علم دفن ہو جاتا ہے، علم دفن ہو گیا۔ علماء کی توہین علم کی توہین ہے، جی، علماء کی عزت علم کی عزت ہے، علماء کی قدر علم کی قدر ہے۔ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے، رب کریم کا خوف ہمیں اپنے دلوں میں بسانی چاہیے، کیونکہ علم نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، وہاں گھٹا ٹوپ تاریکیاں اور ضلالتیں ہی ضلالتیں ہیں، انسان برباد ہوگا، تباہ ہوگا،
اس کی کوئی حیثیت اس کائنات کے اندر باقی نہیں رہ سکے گی اگر ان کے درمیان علماء نہیں رہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ہر اعتبار سے اس پر گفتگو کرنی نہیں تھی۔ نصیحت والی جو چیزیں اس واقعے کے اندر کچھ موجود تھی یا سمجھ میں آ سکتی تھیں، اس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اپنی طرف سے ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور جو زیادتیاں ہوں اللہ رب العالمین انہیں درگزر فرمائے، جو مظلومین ہیں اللہ رب العالمین انہیں حوصلہ اور صبر دے، انہیں قوت دے، اور حق کے ساتھ ڈٹے رہنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی رب کریم توفیق بخشے۔ آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔